السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، طبیعت کے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اڑیل مزاج اور بد اخلاق۔ یہ تمام چیزیں والدین کے لیے کافی فکر کا باعث بنتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ متفکر ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، ان کی بد اخلاقی اور بد مزاجی ان کے لیے اکثر اوقات اذیت کا اور شرمندگی کا باعث بنتی ہے، جس کے لیے وہ مختلف علاج، مختلف دم، مختلف درود، مختلف قسم کے تعویذات لیتے ہیں، لیکن اکثر کو اس کا افاقہ نہیں ہوتا۔ جہاں اس کی بے شمار وجوہات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے اکثیر اور مؤثر وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور اکثر والدین کے علم میں یہ وظیفہ نہیں ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اس وظیفے کو بچوں کے اوپر دم کرنا اپنا معمول بنا لیجئے، یقین جانیے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ دین آن لائن کی تعلیمات اسی طرح جاری اور ساری رہ سکے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجئے۔ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جو ایسے ضدی، اڑیل اور بد اخلاق بچوں کے لیے ایک مؤثر وظیفہ ثابت ہو سکتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بہت سی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے آپ سے آپ کا وقت مانگتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو جتنا وقت وہ مانگتے ہیں دیں، انہیں توجہ دیں، انہیں اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بد مزاج نہیں ہوں گے، اڑیل نہیں ہوں گے۔ بچوں کی بد اخلاقی کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور بچوں کو وقت نہ دینا، انہیں نظر انداز کرنا اور ان کی درست طریقے سے تربیت نہ کرنا۔ والدین اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے سے گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو اس سے بچے بد اخلاقی کا شکار ہوں گے۔ بچے وہی سیکھیں گے جو وہ ماں باپ کو کرتا ہوا پائیں گے۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں اخلاق اچھے ہوں تو بچوں کے اخلاق خود بخود درست ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اہم وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ والدین اگر سمجھنا چاہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں کرنے کی ہیں اور کون سی چیزیں رکنے کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچے بد اخلاق ہوں، ضدی ہوں، اڑیل ہوں تو ان کے کانوں میں اذان پڑھو، دونوں کانوں میں اذان پڑھیں۔ اذان پڑھنے سے بچوں کا دل نرم ہوگا اور بچے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اخلاق والے بن جائیں گے، بد اخلاقی کو اور اڑیل مزاجی کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اگر بچہ آپ کو اپنے کان میں اذان نہ پڑھنے دے تو جب وہ سو رہا ہو تو تب آہستگی سے اس کے دونوں کانوں میں باری باری اذان پڑھیں۔ آپ اپنی آواز کو پست رکھیں کہ جس سے اس کی نیند بھی خراب نہ ہو اور وہ جاگ بھی نہ جائے۔ چند دن تک کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائقہ ہوگا۔ اذان پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر گھر کے اندر بے برکتی کا ماحول ہے، سکون نہیں ہے اور جہاں بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو آپ والدین ہونے کی حیثیت سے اچھی طرح سمجھتے ہیں، خدا را ان کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور پھر جب آپ درستگی کی سمت میں لگ جائیں تو ساتھ میں یہ اذان کا وظیفہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ گھر کے کونوں میں اذان پڑھنا گھر کے اندر سے رنج و الم کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اذان کے اندر جو کلمات ہیں، مقدس کلمات ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، وہ اذان کی آواز کے قریب ہی نہیں آتا۔ تو جہاں پر اذان ہو رہی ہو وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اذان نماز کی ادائیگی کا بہترین بلاوا ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، لیکن اس کے بہت سارے دیگر فوائد بھی ہیں۔ اذان دلوں سے رنج و الم کو دور کرتی ہے، اذان بد اخلاقوں کے اخلاق کو درست کرتی ہے اور اذان کے اندر بے شمار فوائد ہیں۔ اگر میں وہ بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ جو مطلوب مقصد تھا بچوں کی بد اخلاقی اور ضد سے متعلق، اس کا سلوشن میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس عمل کو کیجئے، کئی دن تک کیجئے، کرتے رہیے جب تک آپ کو
اس کا رزلٹ نہیں ملتا، چاہے آپ کے 10 دن لگتے ہیں، 20 دن لگتے ہیں، 30 دن لگتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ، آپ اسے جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کا ایک بہترین نتیجہ، ایک بہترین رزلٹ پائیں گے۔ اور جب آپ کو یہ مطلوبہ رزلٹ مل جائے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اس ویڈیو کو، اس اہم معلومات کو دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔